عرش پر دھوم ہے۔ بسمillahirrahmanirrahیم۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام میں۔ میں ہوں ہمار سلان، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا جو سچ سویرا ہے وہ ایک خاص مناسبت سے ترتیب دیا گیا ہے، جس میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اس کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے اور موجودہ حالات سے اس کو ریلیٹ کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جب ہم بات کریں گے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، امام منتظر بھی انہیں کہا گیا، اس کیفیت انتظار کو آج جو ہے وہ خصوصی طور پر ڈسکس کیا جائے گا۔ اور جب ریلیٹ کریں گے آج کی دنیا سے، آج کے حالات سے، تو موجودہ حالات کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یقیناً بہت ساری چیزیں، بہت ساری ایسی کمپلیکسز جو جنم لے چکے ہیں، جو پیچیدگیاں ہیں آج کی، ان کو بھی ریلیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں ان ڈیٹیل ڈسکشن کی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ موجودہ صورتحال، موجودہ جو زمانے کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے حوالے سے بھی ان ڈیٹیل ہم گفتگو کریں گے۔ جو مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ جی بہترین اسلامک اسکالرز میں ان کا شمار ہوتا ہے علامہ آغا امین شہیدی صاحب ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آغا صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ آج کے دوسرے مہمان ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، ڈاکٹر سید حامد فاروق صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ تیسرے مہمان کا بھی تعارف کراتے ہیں علامہ حیدر علوی صاحب، اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش آمدید کہیں گے علامہ صاحب آپ سب کو، اور آپ سب سے گفتگو بھی ہوگی۔ ایک اور مہمان کا تعارف کراتے ہیں جی عارف قریشی ہمارے ساتھ ہیں، نعت خواں۔ عارف، آپ سے گزارش کریں گے کہ آج کی اس نشست کا، اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں حمد ثنائے رب جلیل پیش کر کے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گو لیتی ہیں اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گو لیتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا عارف قریشی نے. ناظرین گفتگو کی جانب بڑھیں گے. آغا امین شہیدی صاحب سے میری گزارش کہ آج کے موضوع کے حوالے سے آغاز میں کیا کہنا چاہیں گے آغا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے آپ کے تمام ناظرین کو بھی اور تمام عالم اسلام کو اور تمام اہل معرفت کو آج کے اس عظیم ترین دن کی مناسبت سے مبارکباد پیش کروں گا، چونکہ کئی ایک مناسبتیں آج کی رات میں بھی اور آج کے اس دن میں بھی جمع ہیں. اور سب سے جو بڑی اس دن کی خصوصیت ہے وہ اس ہستی کی آمد اور پیدائش کی مناسبت ہے جس کو روایات میں اور احادیث میں شیعہ سنی دونوں کے ہاں منجی عالم بشریت کہا گیا ہے. وہ ہستی جس کی آمد کے بعد کائنات کی تقدیر تبدیل ہونی ہے. وہ ہستی جن کی آمد کے بعد انسانوں کے معاشرے سے حیوانیت اور درندگی کا خاتمہ ہونا ہے. وہ ہستی جن کی آمد کے بعد توحید کا ہر طرف سایہ ہونا ہے اور ظلم اور شرک کا مکمل طور پر خاتمہ ہونا ہے. وہ ہستی جن کی آمد کے نتیجے میں آسمانوں سے حضرت عیسیٰ نے تشریف لانا ہے اور زمین پر اللہ کی وہ حکومت قائم ہونی ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح سے قائم نہیں ہوئی جس طرح سے اللہ اس دور میں ارادہ فرمائے گا. اس لیے کہ قرآن کریم نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ زمین کو نرید ان نمن اہل زمین پر، ان لوگوں پر جن کو مستضعف اور کمزور بنا دیا گیا ہے، ان پر ہم احسان کریں گے، ان پر ہم اپنی رحمت نازل کریں گے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. وہ رحمت اور وہ احسان کیسے ہو؟ وہ اس طرح سے کہ نجعلہم ائمۃ، زمین کی امامت ان کو عطا کریں گے. زمین کی امامت سے مراد کسی خاص خطے کی امامت نہیں ہے، کسی خاص علاقے، کسی خاص شہر، کسی خاص ملک کی امامت نہیں ہے. زمین کی امامت کا مطلب ہے پوری زمین اس کے سپرد ہوگی اور وہ پوری زمین کی امامت لے کر اس دنیا پر رول کرے گا اور حکومت کرے گا. نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین. اس کو ہم زمین کی وراثت عطا کریں گے. تو اس حوالے سے فریقین یعنی تشیع اور تسنن دونوں کے ہاں امام مہدی آخر الزماں کے حوالے سے روایات تواتر سے ہیں، تواتر سے، کہ اہل سنت بھی اور اہل تشیع بھی اس منجی عالم بشریت کے انتظار میں ہیں جن کی آمد کے بعد پھر تمام مختلف ادیان کا تصور ختم ہوگا اور صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حکمرانی ہوگی. اور وہ حکمرانی بھی اس طرح سے ہوگی کہ حتیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی آسمانوں سے زمین پر جب تشریف لائے گی تو ان کی آمد اس طرح سے نہیں ہوگی کہ وہ سردار بن کر آئیں، وہ امام بن کر آئیں، بلکہ وہ جو کہ اول العزم پیغمبر ہیں، جو کہ صاحب کتاب پیغمبر ہیں، صاحب شریعت پیغمبر ہیں، وہ بھی جب نازل ہوں گے تو علی کے اس بیٹے اور نبی کے 12ویں فرزند کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور ان کی امامت میں ان کے ساتھ کفار اور مشرکین کے مقابلے میں دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے. تو آج کا جو دن ہے وہ اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ تشیع کا تو مکمل عقیدہ یہی ہے کہ ان کی ولادت ہو چکی ہے اور اس وقت وہ پردے غیب میں ہیں، لیکن اہل سنت کے بھی بڑی تعداد میں ایسے علماء ہیں جنہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہاں وہ پیدا ہو چکے ہیں، اگرچہ ایک بڑی تعداد ان کی پیدائش کی منتظر ہے، لیکن آج کے معاصر دنیا میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں. تو اس اعتبار سے آج کا دن اس
شخصیت کی آمد اور دنیا میں موجود اس وقت کی سچویشن کے لحاظ سے عالم بشریت کی تقدیر بدلنے کے حوالے سے انتہائی اہم دن ہے. لہٰذا اگر ہم شعوری طور پر اس دن کا انتظار کرتے ہیں، شعوری طور پر اس دن کے فلسفے کو دیکھتے ہیں، شعوری طور پر اس شخصیت کی آمد کے پیش نظر جو واقعات ہونے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو ہم اپنے اندر وہ کیفیت محسوس کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد آئیں تاکہ ہم بھی ان کے رکاب میں، ان کی معیت میں، ان کے سائے میں اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں اور پوری زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو سکے. بے شک بہت بجا فرمایا. ڈاکٹر صاحب آپ اس خوبصورت گفتگو میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جس کیفیت کا ذکر ابھی آغا صاحب کر رہے تھے، میں چاہوں گی کہ آپ اسی کو آگے لے کر چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا جس طرح حضرت نے بھی فرمایا کہ جناب امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے امت مسلمہ میں جو روایات ہیں وہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، صحیح روایات ہیں. اور تواتر یا خبر متواتر جس کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک متواتر لفظی ہوتی ہے اور دوسری متواتر معنوی ہوتی ہے. تو یہ تواتر معنوی کی حد تک روایات پہنچی ہوئی ہیں. ان کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہم ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہیں. تو آپ کی آمد مسلمہ ہے. اور آج کی رات کی اور آج کے دن کی جو مناسبت ہے، جس طرح قبلہ شہیدی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے آغاز رات کا شب برات سے ہوتا ہے اور پھر آج حضرت امام مہدی کا تذکرہ ہے، تو اسے پتہ چلا کہ جو مہدویت ہے وہ نتیجہ ہی برات کا ہے. برات کہتے ہیں نجات کو، برات کہتے ہیں رحمت کو، برات کہتے ہیں مغفرت کو. تو جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو پھر وہ مہدی عطا فرماتا ہے. تو اب ہر آنے والے دن میں اور ہر آنے والے لمحے میں ہم یقیناً اس دن کی طرف جا رہے ہیں جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا. آپ کی ولادت کے بعد غیبت کی بات ہو یا ابھی ولادت نہیں ہوئی اور ظہور کا انتظار ہے، بہرحال مقصود حقیقی تو تب ہی ہوگا جب آپ تشریف لے آئیں گے. لیکن اللہ کی طاقت میں آپ کو غیبت میں رکھنا یہ بھی ناممکن نہیں ہے. جو خضر علیہ السلام کو زندگی دے سکتا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو زندگی دے سکتا ہے، یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ کر سکتا ہے، اصحاب کہف کو 309 سال سلا کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ اس کی قدرت سے دور نہیں ہے کہ وہ آپ کو ولادت کے بعد بھی غیبت میں رکھے. لیکن آپ کی تشریف آوری جو ہے، آپ کی آمد، آپ کا ظہور، آپ کا خروج اور جتنی بھی روایات ہیں ان سب میں خروج کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ ظاہر ہوں گے، آپ تشریف لائیں گے، آپ باہر نکلیں گے. آپ کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے. اور یہ بات طے ہے کہ آپ جناب رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی نسل پاک سے ہوں گے. اور جس طرح میرا آقا نے ارشاد فرمایا وہ میرا بیٹا ہوگا من ولد فاطمہ، اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، علی کا بیٹا ہوگا. اور ان کا نام نامی اسی طرح ہوگا جس طرح رسول اکرم کا نام ہے. یہ مہدی آپ کا نام نہیں ہے، یہ آپ کا لقب ہے. جس طرح اور بہت سارے القابات ہیں جس میں امام منتظر آپ کا لقب ہے، قائم آل محمد آپ کا لقب ہے، امام زمانہ آپ کے القابات، ان میں مہدی بھی ہدایت یافتہ اور جس کی نسبت سے میرا رب اس گمراہ انسانیت کو بھی ہدایت عطا فرمائے گا. لیکن آپ کا نام محمد ہوگا. اسی مبارک نام کے ساتھ آپ تشریف لائیں گے. اور 2-3 آیات سے میں برکت حاصل کرنا چاہوں گا. آیات تو متعدد ہیں جن میں یہ اشارہ موجود ہے. قرآن پاک کے الفاظ میں، حروف میں، نص میں نام نہیں ہے. میرا رب عقل سلیم والوں کو اشارہ کرتا ہے. اشارہ ہے بہت ساری آیات میں ہے امام مہدی کی آمد کے حوالے سے، جن میں ایک آیت مبارکہ جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اس سے پہلے میرے رب نے اہل کتاب کا، یہودیت و عیسائیت و نصرانیت کا ذکر کر کے کہا کہ دنیا میں بھی بالآخر انہیں عزت نہیں ملے گی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. آج ہم دیکھتے ہیں تو شاید مسلمان بہت پیچھے نظر آتے ہیں اور یہ اقوام آگے نظر آتی ہیں. لیکن حتمی طور پہ جب امام تشریف لے آئیں گے، امام منتظر جلوہ گر ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر امت مسلمہ کا راج ہوگا پوری دنیا میں، جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا. اور وہ عالمی حکومت ہوگی. وہ یہ نہیں ہوگا کہ صرف ایک علاقے میں ہوگی، ایک صوبے میں ہوگی، ایک ملک میں ہوگی. تو اس آیت مبارکہ کا مصداق بہت سارے مفسرین کے ہاں جو امام مہدی کی ذات گرامی ہے. اس کے بعد یہ آیت مبارکہ کہ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، کہ 12 نقیب جو ہیں وہ اس امت کو نصیب ہوں گے. یہ اس کا مصداق بھی جناب امام مہدی علیہ السلام کی ذات گرامی. اور 2 اور آیات ہیں کہ ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. ارشاد فرمایا مشرکوں کو چاہے برا لگے،
کافروں کو چاہے برا لگے، وہ دن آ کے رہنا ہے کہ جب میرا رب دین حق کے لیے اپنا رسول کا نمائندہ بھیجے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بنا کر مہدی کو بھیجے گا، اور ان کے آنے سے پھر پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا ہو جائے گی، اور وہ دن ہوگا جب امام مہدی تشریف لے آئیں گے۔ اور اسی کی طرف اشارہ کر کے کہا هو الذی ارسل رسول بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ کہا آج امت اس کی گواہی دے یا نہ دے، علماء گواہی دے نہ یا دے، اللہ گواہی دے رہا ہے، وکفی باللہ شہیدا، اللہ گواہ ہے مہدی کی آمد کا کہ وہ تشریف لائیں گے، اور ان کے آنے سے ہر طرف یقیناً دین اسلام کا پرچم سر بلند ہو۔ یقیناً بجا فرمایا۔ ناظرین ہمیں اظہر علی عابدی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہوں گی۔ ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ نور کی نور پھیلا ہوا، نور کی نور پھیلا ہوا، آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور ساتھ ہی عابدی صاحب آپ سے گزارش، 2 پارٹیسپنٹ گفتگو کر چکے ہیں، تیسرے پارٹیسپنٹ کے حوالے سے آپ ہی سوال کیجیے۔ جی بہت خوبصورت گفتگو، اور جناب مولانا ڈاکٹر حامد فاروق صاحب نے آیات قرآنی کی روشنی میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر کتنی مدلل گفتگو فرمائی۔ اس سے یقیناً پہلے جناب آغا امین شہیدی صاحب تو اس موضوع پر بہت دسترس رکھتے ہیں، جناب مولانا حیدر علوی صاحب بھی موجود ہیں۔ جناب مولانا جیسے بھی ذکر ہو رہا تھا کہ پوری دنیا میں انسان کی فطرت کے حوالے سے بھی ایک پیاس ہے۔ اب جو دنیا ہم کہہ رہے ہیں گلوبلائزیشن ہو گئی ہے، اور ہم ہر طرح کے خبر اور احوال دیکھتے ہیں تو ظلم ہی ظلم ہے اس وقت دنیا میں، تو وہ جو انسان کے اندر عدل کی ایک پیاس ہے، تو اس کی وہ پیاس بھی امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے بجھے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسانی جو اس وقت شعور ہے وہ بالکل آمادہ اور تیار ہے امام مہدی علیہ السلام کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آثار پڑھ کے مہدی دوراں کے یوں لگا، جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے۔ واہ واہ واہ۔ یقیناً آسمانی مذاہب ہوں یا زمینی مذاہب، ان میں آخری عالمی مسیحا کا گہرا تصور موجود ہے۔ چاہے ہم ہندو مت کو دیکھیں، بدھ مت کو دیکھیں، سکھ مت کو دیکھیں، یا ہم پھر مسیحیت یا یہودیت کو دیکھیں، تمام مذاہب کے اندر ایک ایسی ہستی کی آمد کا تصور ہے، اور تمام ہی ادیان منتظر ہیں اس ہستی کی آمد کے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اسلام نے تصور دیا یہ باقی ادیان سے ہٹ کر نہیں ہے، نام کچھ بھی وہ دیں، لیکن اسلام نے جو تصور پیش کیا حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کا، وہ بھی عالمی مسیحا کا ہے۔ جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ دنیا، جس طرح اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس کائنات کو عدل کے نظام کے تحت قائم کیا ہے، انسانی وجود کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسے بھی عدل کے اوپر قائم کیا ہے، انسان کے اندر عدل موجود ہے، اور انسان کی جو فطرت کا داعیہ ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ نظام کائنات میں بھی عدل موجود ہو، لیکن ایک سامراجی نظام تو موجود ہے، ایک کفر کا ایسا ظالمانہ نظام موجود ہے جس کے اندر افراط و تفریط بہت گہری ہے۔ ایک طرف مظلومین کی تعداد ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ظالموں کے پنجے مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لیے، میں امت مسلمہ کی بات نہیں کر رہا، جمیع انسانیت کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے گا اور دنیا ظلم سے بھر جائے گی، پھر میرا وہ فرزند آئے گا جو اس دنیا کو اور اس انسانیت کو پھر عدل کے نظام سے، انصاف کے نظام سے بھر دیں گے، اور اتنا عدل و انصاف حضرت امام مہدی علیہ السلام قائم کریں گے کہ وہ زمین جس نے اپنے خزانے اگلنے بند کر دیے ہوں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں، جب عدل و انصاف کا پھریرا ہوگا تو زمین اپنے خزانے اگلنا شروع کر دے گی، اور آسمانوں سے اللہ کی نعمتوں کا نزول ہوگا، لیکن یہ تب ہوگا جب عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ لیکن یہاں رک کر یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے بہت ساری ہستیاں ہیں جو اس کائنات کے اندر آئیں اور انہوں نے اس کائنات کے اندر ہدایت کو بانٹا ہے، لیکن مہدی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن
جن کا تعارف نبی کریم صاحب الاولاق نے خود اپنی زبان سے کروایا ہے. اب امت مسلمہ اگر اس طرف رجوع نہیں کرتی، اگر امت مسلمہ ان کی منتظر نہیں ہے، اگر امت مسلمہ کے دلوں میں اور ذہنوں میں یہ شعوری سطح پر ان سے متعارف نہیں ہے، تو جیسے حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنے امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے گیا وہ جہالت کی موت گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کی وہ اکثریت جو ان سے غیر متعارف رہنا چاہتی ہے یا تعارف کے باوجود ان کی طرف اپنے آپ کو میلان محسوس نہیں کرتی، گویا وہ اپنے آپ کو جہالت پر رکھنا چاہتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اس دور کے ابو جہل ہوں گے جنہیں امام زمانہ سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور جنہوں نے امام زمانہ سے توسط اور توسل قائم کرنا ہے وہی حقیقی مسلمان بھی اور حقیقی انسان بھی. واہ واہ واہ. جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب، ابھی جیسے ڈاکٹر حامد فاروق صاحب فرما رہے تھے اور جناب مولانا حیدر علوی صاحب، تو جب امام زمانہ کا ذکر آتا ہے تو جو سب سے پہلے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ پوری انسانیت میں ایک پیاس ہے، وحدت کی بھی ہے اور عدل و انصاف کی بھی ہے. لیکن جب دونوں شخصیات گفتگو، کیونکہ میں نے ابھی دونوں شخصیات کی گفتگو سنی، تو میرے ذہن میں ایک سوال بار بار ابھر رہا تھا کہ امت مسلمہ کے، کیونکہ اسلام فطری دین ہے، جس چیز کی فطرت میں پیاس ہے اسلام میں اس کا تصور ہوگا کہ کتنا اتفاق ہے بنیادی مسائل میں، اور امام زمانہ کے جن کے آنے کی پوری دنیا منتظر ہے اس بارے میں کتنا اتفاق ہے، اور اس کانسیپٹ پر کس قدر پوری امت مسلمہ اور عالم اسلام ایک ہے. لیکن اس کی جزیات، تفصیلات یا کیفیت انتظار وہ کسی کو بھی معلوم نہیں، آج ہم نہیں دیکھ پاتے. اس کی کتنی ضرورت ہے کہ پوری امت مسلمہ کو اتحاد کے حوالے سے اور اس تعلیم کے حوالے سے آگاہ کیا جائے. دیکھیے، ہماری جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مسلمان معاشرہ اپنے ہی دین سے باخبر نہیں ہے. یہ ہماری سب سے بڑی مشکل ہے. جتنی آپ کی معرفت میں، آپ کے علم میں، آپ کے ادراک میں، آپ کے فہم میں اضافہ ہوگا، وہ ادراک، وہ علم، وہ معرفت آپ کے وجود کو اسی طرح سے ایک سانچے میں ڈالنے کا باعث بنے گی. بالکل صحیح. ہماری مشکل اس وقت یہ ہے، یعنی اس وقت ہم اسلام جس چیز کو سمجھتے ہیں وہ 5 وقت کی نمازیں اور حج اور زکوٰۃ ہے. اس کے علاوہ ہماری زندگی میں اسلام کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے. یعنی یہی چیزیں ہیں جو مظاہر ہیں، جبکہ اسلام اللہ کا دین ہے. اللہ وہ ہے جو کل کائنات کا خالق ہے. تو اللہ جب کل کائنات کو خلق کرتا ہے تو اس کی مینجمنٹ کا تعلق بھی کل کائنات سے ہے. ایک تکوینی مینجمنٹ ہے اور ایک تشریعی مینجمنٹ ہے. تکوینی میں تو کوئی مخلوق اس کی اس تکوینی مینجمنٹ سے باہر جا ہی نہیں سکتا، لیکن تشریعی کے لیے اس نے عقل دیا ہے، اس نے شعور دیا ہے، اس نے ارادے کی دولت سے انسان کو نوازا ہے، اس نے ایک آئین بنا کر بھیجا ہے. اس آئین کے تحت جب اس نے قرآن کریم میں بشریت کے مستقبل کی نشاندہی کی ہے، تو قرآن کریم عیسائیوں کی کتاب تو نہیں ہے، مسلمانوں کی کتاب ہے. قرآن کریم ہم سے کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا تھا، اسلام سے کئی 100 سال پہلے کی کتاب میں، کہ ہم کیا کریں گے، پوری زمین کو صالحین سے بھر دیں گے. یہ اللہ کا وہ ارادہ ہے جو تکوینیات میں بھی ہے اور تشریعیات میں بھی ہے. لہٰذا اس ارادے کو اللہ نے عملی جامہ پہنانا ہے. اب آپ ذرا غور کریں، نبی کریم کے دور سے لے کر آج تک، یا حضرت داؤد کے دور سے لے کر آج تک، جب زبور اترا تب سے لے کر آج تک، کوئی ایسا دور آیا ہے جس میں پوری زمین صالحین سے بھر گئی ہو؟ نہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مختصر مدت کے لیے تو زمین صالحین سے بھر جائے، اس کے آگے اور پیچھے ظالمین سے بھرے. یہ تو اللہ کی مشیت کے خلاف ہے. اس لیے اللہ تشریعی طور پر انسان کو فکر، عقل اور شعور کے نتیجے میں اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے کہ انسان اپنے ان تمام حیوانی خواہشات اور شہوانی خصوصیات کے باوجود عقل کی دولت سے ان تمام
خصوصیات پر کنٹرول پاتے ہوئے من حیث مجموع من حیث انسان اس مقام پر پہنچے کہ صالح ترین انسان کہلائے. اور یہ معاشرے کی بات ہے, ایک فرد کی بات نہیں ہے. لہٰذا جب ہم اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ ایک فرد اور انسان کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اس وقت ہر انسان جو ظلم کا شکار ہے اس کو لاشعوری طور پر بھی اور شعوری طور پر بھی اس چیز کی تلاش ہے کہ کاش کوئی دن آئے جب اس کو عدل ملے اور انصاف ملے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا, فطری طور پر انسان کے اندر جو بھی خواہش پیدا ہوتی ہے اس خواہش کی تکمیل کا ذریعہ خارج از وجود انسان اللہ پیدا کر چکا ہوتا ہے. انسان کو پیاس اس لیے لگتی ہے کہ باہر پانی ہے. انسان کے اندر شہوانی خواہش اس لیے ابھرتی ہے کہ باہر اس کے لیے اللہ نے بندوبست کیا ہوا ہے. انسان کے اندر کنجکاوی اور تلاش اس لیے وہ حس موجود ہے کہ باہر اس کے لیے میدان موجود ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ اس دین کو اللہ اس زمین پر اس طرح سے غالب کر دے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام باقی نہ رہے, اور اس کا ذریعہ اس نے مہدی آخر الزمان کو بنایا. واہ واہ. جناب مولانا ڈاکٹر سید حامد فاروق صاحب, ابھی آپ علماء کی کیا خوبصورت گفتگو ہے, ہم تو مسحور ہیں, اتنے دلائل کے ساتھ آپ بیان فرما رہے ہیں. جب ہم امت مسلمہ کے اتحاد کی بات کرتے ہیں تو ماضی میں چلے جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی پھر تشریحات ایسی کرتے ہیں کہ دلوں کے فاصلے بڑھتے ہیں. اس کا ایک طریقہ خود امام مہدی علیہ السلام کا کانسیپٹ بھی ہو سکتا ہے, ان کی شخصیت ہو سکتی ہے کہ دیکھیں بھائی جو ماضی میں ہوا وہ تو ٹھیک ہے, ایک علمی حوالے سے آپ گفتگو کریں اور وہ ایک جس کو کہتے ہیں اکیڈیمک بحث جاری ہے, لیکن امت مسلمہ کا مستقبل تو ایک ہے. مستقبل کے حوالے سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے, تشریف لائیں گے, عدل سے پر کریں گے, سب مسلمان ان کے پیچھے ہوں گے. تو اس کانسیپٹ کو اتحاد امت کے لیے بھی استعمال کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا ہے, اور یہ ایک واحد ذریعہ رہ گیا ہے جس میں ہم متحد ہو سکتے ہیں, اور ہونا چاہیے, کیونکہ اتنے تواتر سے آیات سے اور احادیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ, کہ ہر دور میں یہ طاقت موجود رہے گی جو اللہ کے نور کو بجھانا چاہتی ہے, لیکن اللہ نے یہ تدبیر کر رکھی ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. اب امت مسلمہ کو یہ امید زندہ رکھنی چاہیے کہ میرا رب ایک ایسی ہستی کو بھیجے گا, اور وہ ہستی جب تشریف لائیں گی تو پھر میرے رب کا نور مکمل ہو جائے گا, جس کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا کہ آپ کی حکومت ہر اس جگہ پہ ہوگی جہاں جہاں تک میرے رب کی ربوبیت موجود ہے اور رسول کائنات علیہ تحیت و ثنا کی رسالت ہے, کیونکہ آپ کے نمائندے بن کے آئیں گے نا. بلکہ کتنی روایات میں آپ کے حسن مبارک کے تذکرے میں یہ ملتا ہے کہ ہم شکل پیغمبر بن کے آئیں گے, ہم شکل مصطفیٰ بن کے آئیں گے, اور بہت سارے لوگ شاید فرق ہی نہ کر پائیں کہ یہ کون سے محمد تشریف لے آئے ہیں, تو یہ فرق ہی نہیں ہو سکے گا. وہ جو حدیث ہے نا کہ ہم سب محمد ہیں, اولنا محمد, اوسطنا محمد, اور ہمارا آخر بھی محمد ہے, اس کی عملی صورت اختیار ہو جائے. بلکہ آقا نے ارشاد فرمایا المہدی منا اہل البیت, المہدی منا, یہ منا کے لفظ پہ اگر ہم غور کریں تو پھر سمجھ آ جانی چاہیے. پھر آقا نے آگے ارشاد فرمایا کہ اشم الانف اقنا اجلا, حسن ایسا بیان فرمایا کہ آپ کی جو ناک مبارک ہے, بینی مبارک ہے, وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ تم صرف کتابوں میں پڑھا ہوا ہوگا, وہ ہستی پہلی بار تم دیکھو گے. اقنا اجلا, اور چہرہ اتنا روشن ہوگا اور ایسے نور کا پیکر بن کے آئیں گے کہ تم بشر کو بھول جاؤ گے, تم اس نور کی نورانیت میں ایسے کھو جاؤ گے کہ پیغمبر اکرم کی نورانیت بھی پھر کھل کے سامنے آ جائے گی. اور اس نور کے طفیل میرا رب اتنا کرم فرمائے گا, جس کا حیدر علوی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما مولیت ظلمن و جورن, ہر طرف ظلم کی کیفیت ہے, آپ کے آنے سے میرا رب ہر طرف عدل اور انصاف کا بول بالا کر دے گا. اور یہ فطرت کا تقاضا ہے جس کو میرے رب نے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَّهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا, بالآخر اس باطل نے ختم ہونا ہی ہونا. جی جناب مولانا حیدر علوی صاحب, وقفے پہ ہم نے جانا, لیکن اس سے قبل جتنا بھی جواب ہو اور پھر ہم انشاءاللہ
آپ کو کتنا خوشکن تاثر یہ لگتا ہے اور کتنا خوشگوار، کیونکہ آپ کی اپنی زندگی اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے گزری ہے کہ جب اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہوں تو آدمی ایک تاثر لیتا ہے کہ پوری امت مسلمہ ایک ہو جائے گی انشاءاللہ، جو خوش دل اور سنسیئر لوگ ہوں گے وہ۔ یقیناً اس کے لیے وقت ضرور درکار ہے بات کرنے کے لیے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ آقا کی حدیث طیبہ میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب میرا فرزند امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو امت مسلمہ بام افتراق اور انتشار کا شکار ہوگی، لیکن وہ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو پھر ساری امت مسلمہ ان کی بیعت کرے گی اور باہم شیر و شکر ہو جائے گی۔ اور حضور نے فرمایا اسی طرح شیر و شکر ہو جائے گی جس طرح میرے زمانے کے اندر میرے اصحاب باہم شیر و شکر ہیں۔ قرآن نے ان کا تعارف کروایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس کا ترجمہ آپ وقفے کے بعد کیجیے گا، یہ بھی بہت ہی خوشگوار آیت ہے جو ہمارے ذہنوں پہ ایک بہت مضبوط اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے اثر ڈالتی ہے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ نور کی نور پھیلا ہوا، نور کی نور پھیلا ہوا، آج کی رات ہے چاندنی ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور عابدی صاحب گفتگو کی جانب ہی ہم بڑھیں گے۔ جی جناب مولانا حیدر علوی صاحب بہت ہی خوبصورت بات کر رہے تھے امام مہدی علیہ السلام کے لشکر سے متعلق۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن حکیم نے جیسے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ رسول اللہ کے جو ساتھی ہیں، جو اصحاب ہیں، ان کی یہ خوبی تھی کہ وہ کفار پر تو بڑے شدت ان کے ہوتی تھی لیکن بام رحیم تھے، مہربان۔ اقبال نے کہا ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو جو قرب قیامت آئے گی تو حضور نے فرمایا کہ فتنے بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ گویا حضور تکفیریت کی زبان اور لہجے کو محسوس کر رہے تھے کہ بہت ساری ایسی زبانیں ہوں گی جو میرے آبا و اجداد پر، جو میرے محسن پر، جو میری آل اولاد پر زبان درازی کریں گے، تکفیریت کا دروازہ کھولیں گے اور ان کے لب و لہجے سے فتنے امت میں بپا ہوں گے، مسلمان باہم بکھر جائیں گے۔ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس حد تک تکفیریت عام ہوگی کہ مسلمان کے سر تک کاٹیں گے، اور بام ایک گھر میں رہنے والے، ایک چولہے سے پکا ہوا کھانے والے مسلمان فرقوں کی بنیاد پر، تعبیرات کی بنیاد پر، تعویلات کی بنیاد پر باہم لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جب میرا آخری فرزند حضرت سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام، یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ حضور ہر بار یہ فرما رہے وہ میرا فرزند ہے، میرا فرزند ہے۔ کائنات جانتی ہے کہ وہ خون ابو طالب علیہ السلام ہے، لیکن حضور نبی کریم انہیں اپنا شرف عطا فرما رہے ہیں کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ جس طرح نور من نور اللہ کہا جاتا ہے اللہ کا نور، تو اس سے مراد اللہ کے نور کی ذاتی نور نہیں ہے خدا کا، بلکہ من تشریفیہ ہے، اللہ نے شرف بخشا نبی کے نور کو اپنی طرف نسبت دے کر۔ اسی طرح خون ابو طالب بھی بظاہر خون ابو طالب ہے، لیکن نبی کریم نے انہیں شرف بخشا اپنی طرف نسبت دے کر۔ حضرت ابو طالب کا ہی خون ہوگا لیکن کہلائے گا ابن رسول۔ کہا کہ جب آپ تشریف لے آئیں گے وہ امت جو بکھری ہوئی ہوگی، جو فرقوں میں مبتلا ہوگی، فتنوں میں مبتلا ہوگی، میرا جب فرزند آئے گا تو دور مصطفی لوٹ کر آئے گا۔ وہ اخوت اور بھائی چارہ جو میرے اصحاب کے اندر تھا وہی ساری امت مسلمہ کے اندر اس طرح آ جائے گا کہ مسلمان جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے وہ ایک دوسرے کی حفاظت پر معمور ہو جائیں گے، وہ ایک دوسرے کی عزت و وقار اور بھائی چارے پر مبنی نظام آ جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت آپ اور ہم جیسی فکر کے لوگ جو چاہتے ہیں کہ امت میں وحدت ہو، اخوت ہو، بھائی چارہ ہو، یقیناً ہمیں تو ہر لمحے امام محمد مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے التجائیں اور دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ وقت جو ہی آتا جائے گا امت مسلمہ سے فتنے ختم ہو جائیں گے، تفرقے ختم ہو جائیں گے اور امت مسلمہ امت واحدہ بن جائے گی۔ جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب قبلہ، اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، مشرق کی خبر مغرب کو پہنچتی ہے، آسٹریلیا کی خبر نارتھ امریکہ پہنچتی ہے، جاپان کی خبر سویڈن تک پہنچتی ہے، دنیا بالکل ایک پیالے کی صورت ہو گئی ہے۔
آپ موجودہ دنیا کے حالات کو کیسا پاتے ہیں؟ امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ حالات سازگار ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ انسان کی پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہر آنے والا دور شعور کے حوالے سے، فہم کے حوالے سے، ادراک کے حوالے سے گزشتہ دور سے زیادہ مترقی اور کامل تر ہے۔ صحیح، بالکل۔ اور آنے والا دور آج کے دور کی نسبت بہت آگے ہوگا، اس سے آنے والا دور اس سے آگے ہوگا۔ بالکل صحیح۔ ہم جب روایات اور احادیث میں پڑھتے ہیں تو ائمہ اہل البیت علیہم السلام نے جتنی زیادہ اس منظر کو بیان کیا ہے امام مہدی آخر الزمان کے ظہور کے حوالے سے، اتنا شاید کسی اور نے نہ کیا ہو۔ جی بالکل صحیح۔ تو وہاں پر میں یہاں تک ملتا ہے کہ علم کے 28 مراتب اور درجات ہیں۔ مہدی آخر الزمان کے ظہور سے پہلے صرف 2 درجے منکشف ہوں گے انسانوں پر، اور مہدی آخر الزمان سلام اللہ علیہ جب تشریف لائیں گے تو اس وقت 28 درجے منکشف ہوں گے انسانوں پر۔ اور اس طرح سے روایات ہیں کہ ایک انسان ان ظہور سے پہلے اگر اس کا علم 10% تھا تو وہ غالباً جو مجھے یاد پڑا تھا، چونکہ روزے سے ہوں اس لیے میں احتیاط کر رہا ہوں، کہ 20 سے اس کو ملٹیپلائی کیا جائے گا، اتنا اس کے شعور میں اضافہ ہوگا۔ ہمیں عدد سے سروکار نہیں ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان کی آمد کا زمانہ معرفت کا زمانہ ہے، علم کا زمانہ ہے، فہم کا زمانہ ہے، اور علم صرف علم فقہ نہیں ہے، کائنات کے اسرار و رموز کے کشف کا زمانہ ہے۔ بالکل۔ تو اس اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے تو جیسے جیسے علم ترقی کرتا چلا جائے اور علم کے مختلف دریچے کھلتے چلے جائیں، انسان اپنے اس شعور کی ترقی کے نتیجے میں اس ہستی کی جانب سفر کرتا چلا جائے گا۔ آپ نے ایک سوال کیا تھا عالم اسلام میں اشتراک کے حوالے سے۔ مہدی آخر الزمان کا جو تصور ہے دین میں، وہ عالم اسلام سے تھوڑا سا بالاتر ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے غیب میں رکھا ہوا ہے، اپنے پاس بلایا ہوا ہے، کہاں ہے ہمیں تو نہیں پتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ زندہ ہے، اور شیعہ سنی سب اس بات کے معتقد ہیں کہ وہ تشریف لائیں گے۔ تو ان کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ ذرا اس فلسفے پر غور کریں، ان کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس وقت بھی آسمانی ادیان میں عیسائیت سب سے بڑا دین ہے، مسیحیت سب سے بڑا دین ہے، اس کے بعد پھر اسلام کی باری ہے۔ اب جب حضرت مسیح خود تشریف لائیں گے تو ان کے جو فالوورز ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ انہی کی طرف دیکھیں گے، چونکہ وہ مسیح ہوں گے اور اپنی علامات سے پہچانے جا رہے ہوں گے کہ بھئی یہ حضرت مسیح ابن مریم ہے۔ جب وہ آئیں گے تو وہ حضرت عیسیٰ، حضرت مہدی آخر الزمان آگے ہوں گے، یہ پیچھے ہوں گے، اور بتائیں گے کہ اب دور نبی خاتم کی نبوت کا دور ہے اور امام مہدی کی امامت کا دور ہے، میرا دور نہیں ہے، اس لیے جو مجھے مانتا ہے وہ ان کے پیچھے چلے گا، اس لیے کہ میں ان کے پیچھے چل رہا ہوں۔ جب اس طرح کا ماحول بنے گا تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو عیسائی دنیا ہے وہ کہاں جائے گی؟ وہ بھی آ کر امام مہدی کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی اور اس صف میں شامل ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے صرف مسلمانوں کے لیے نجات کا دور نہیں ہوگا، بلکہ یہودی آئیں گے، عیسائی آئیں گے، اور پھر وہ ستم دیدہ اور مستضعف طبقات جن کا کوئی عقیدہ نہیں ہوگا لیکن انسانیت کے تحت ان کے اندر ایک بھوک ہوگی کمال تک پہنچنے کی، اور معاشرے کے اس ظلم اور ستم کا وہ شکار ہوں گے، ان کا رجوع بھی اس دروازے کی طرف ہوگا جو حضرت مہدی آخر الزمان کھولیں گے۔ تو اس اعتبار سے ظہور مہدویت عالم بشریت کے لیے نجات کا پیش خیمہ ہے اور دروازہ ہے، کسی ایک فرقے یا دین یا علاقہ یا کسی ایک مکتبہ فکر کے لیے نہیں ہے۔ واہ واہ واہ۔ جناب مولانا ڈاکٹر سید حامد فاروق صاحب، وہی بات کے بڑا خوشکن تصور ہے کہ پوری دنیا، جیسے ابھی جناب قبلہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر عیسائی دنیا بھی، وہاں کے مخلصین بھی اس صف میں شامل ہو جائیں گے، یعنی پوری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی اور ترقی کا مرکز بن جائے گی۔ یہ امت مسلمہ کے لیے، رسول پاک کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کے لیے، اور پھر جیسے کہا امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا اعزاز نہیں کہ حضرت عیسیٰ ایسا جلیل القدر نبی، اول العزم نبی
حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے؟ قبلہ اس میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض روایات میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ دمشق کی جامع مسجد میں تشریف لائیں. جی بالکل. یہ درایتاً بات درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کی آمد کے لیے یہ روایات بھی موجود ہیں کہ آپ عین فجر کے وقت مسجد حرام میں تشریف لائیں گے. صحیح. لہذا وہ دمشق کی جامع مسجد میں آپ کی تشریف لانا یہ درایتاً درست نہیں ہے. روایتاً ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے، اور درایتاً یہ درست ہے کہ آپ خانہ کعبہ تشریف لائیں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور امام زمانہ جو ہیں وہ مصلی امامت پہ تشریف فرما ہوں گے، اور پھر خبر دی جائے گی کہ حضرت عیسیٰ تشریف لے آئے ہیں، اور امام پیچھے ہٹیں گے ان کے احترام میں، کیونکہ نبی کا خون ہے نا، تو احترام تو انبیاء کا ہوگا. آپ پیچھے ہٹیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ بازو پکڑ کے امام مہدی کو مصلی امامت پہ کھڑا کر کے ارشاد فرمائیں گے کہ میں یہی تو بتانے آیا ہوں کہ عیسیٰ بھی آپ کا مقتدی ہے، آپ کے پیچھے ہے. تو جس طرح حضرت نے فرمایا یہ صرف عالم اسلام کا مسئلہ نہیں، پوری عالم انسانیت بلکہ ساری کائنات، ساری مخلوقات کے لیے رحمت بن کے، نجات بن کے، برات بن کے وہ تشریف لائیں گے. میں مستدرک کی 2 روایات اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول کائنات علیہ تحیۃ و ثنا نے اپنے علم سے جناب امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا سارا منظر بیان فرمایا، سارا منظر بیان فرمایا. یہ مستدرک کی روایت ہے جس کو امام حاکم نے بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخرج رجل یقال لہ السفیانی، کہ جب حضرت امام مہدی کا خروج کا وقت آ جائے گا، ظہور کا وقت آ جائے گا، پھر ایک شخص چلے گا، اور وہ چلے گا کہاں سے؟ فی کے دمشق، وہ دمشق سے چلے گا، شام سے چلے گا، سفیانی اس کا نام ہوگا. یہ مستدرک کی روایت ہے، اور جس کے بارے میں ابتدا میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت امام نے تخریج کر کے آخر میں یہ درج فرمایا کہ وَهَذَا حَدِيثٌ صحیح الاسناد علی شرط الشیخین. ڈاکٹر صاحب اس حدیث کا ترجمہ آپ وقفے کے بعد کیجئے گا، کیونکہ جہاں حق کی پہچان ہوتی ہے وہاں پر باطل کی پہچان ضروری ہے. تو لشکر مہدی کے مقابلے میں لشکر سفیانی کا تصور اور اس کی معرفت بھی ضروری ہے. ہم ایک وقفے پر جانا ہے. لیکن وقفے سے قبل ہم عارف قریشی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عنایت پیش کریں. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، سر آپ کی عظمت پہ کٹانے کے لیے ہے، سر آپ کی عظمت پہ کٹانے کے لیے ہے. قرآن بتاتا ہے جسے درجائے محمود منصب تو یہ حسنین کے نانے کے لیے ہے، منصب تو یہ حسنین کے نانے کے لیے ہے. اور یہ راز بتاتی ہے ہمیں آیا ہے تطہیر، یہ راز بتاتی ہے ہمیں آیا ہے تطہیر، کہ پاکی میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، پاکی میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے،
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور عابدی صاحب ہم گفتگو کی جانب بھی پڑھیں گے. جی ابھی جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب کچھ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور کی بات بتا رہے تھے، تو میں نے عرض کیا تھا جہاں اہل حق کی معرفت ضروری ہے وہاں اہل باطل کی معرفت بھی ضروری ہے، تاکہ آدمی پھر پہچان لے. اسی حوالے سے آپ کچھ فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب. میں مستدرک کی ایک روایت عرض کر رہا تھا جس کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے کہ رسول کائنات علیہ تحیۃ والثناء نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ دمشق سے ایک لشکر چلے گا اور اس کے سردار کا یہ نام ہوگا. اور آپ نے آگے تیسرا اشارہ بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا وَآمَتُ مَن يَتَّبِعُهُ مِن قَلْبٍ، کہ بنو کلب خاندان کے جو لوگ ہیں وہ اس کی اتباع کر رہے ہوں گے. تو یہ تین چیزیں اس لشکر میں پائی جائیں گی. جو فریق مخالف بن کے آئے گا مہدویت کا، آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے چلے گا. اور اس وقت قتل و غارت کی کیا کیفیت ہو چکی ہوگی. اتنی دیر سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب جناب مہدی تشریف لائیں گے تو اس وقت ساری زمین ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی. اس کی ایک مثال اشارہ دیا میرے آقا نے، آپ نے فرمایا وہ ایسی کیفیت ہوگی، وہ جو لشکر دمشق شام سے چلے گا وہ ایسے قتل و غارت کرے گا فَيَقْتُلُ حَتَّى يَبْقَرَ بُطُونَ النِّسَاءِ وَيَقْتُلُ الصِّبْيَانَ، کہ وہ عورتوں کے حاملہ عورتوں کے پیٹ بھی پھاڑ دیں گے. وَيَقْتُلُ الصِّبْيَانَ، اور معصوم بچوں کو بھی قتل کر دیں گے. اب اس کیفیت میں جناب امام مہدی تشریف لائیں. خارجی سوچ اور کچھ لشکر اس وقت بھی ایسے ہیں جو یہ کر رہے ہیں. بالکل یہی سوچ ہے ان کی. اور آپ نے ارشاد فرمایا فَتَجْمَعُ لَهُمْ كَيْسٌ يَقْتُلُونَهَا، پھر اس وقت امام مہدی سے پہلے کچھ اہل محبت جمع ہو جائیں گے، وہ ایک لشکر کی صورت اختیار کر جائیں گے. اس حدیث مبارکہ میں کیس کا لفظ آیا ہے. بعض نے اس کی تعبیر میں کیس ایک خاندان کو کہا ہے، اور بعض نے کہا نہیں کیس کیونکہ یہ محبت کا استعارہ ہے، یہ جنون کا استعارہ ہے. اس سے مراد اہل محبت کا گروہ ہوگا، اہل جنون کا گروہ ہوگا. اہل عقل کی بات نہیں ہو رہی، اہل عشق اور اہل دل کی بات ہو رہی ہے. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات، یہ ایسے لوگ ہوں گے جو عشق لے کر آئیں گے. لیکن یہ لوگ جو دمشق سے آنے والے ہیں یقتلونہا، وہ انہیں بھی ختم کر دیں گے. پھر وہ کیفیت ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یخرج رجل من امتی من اہل بیتی، پھر میرے گھر سے ایک فرد نکلے گا، فرد بیت مصطفیٰ نکلے گا، رسول کائنات علیہ تحیۃ والثناء کا ہم شکل نکلے گا، آپ کا نمائندہ امام مہدی نکلیں گے. آپ پھر اپنے لشکر کو بھیجیں گے، وہ لشکر جا کر اس سفیانی کو شکست دے گا. لیکن سارا لشکر نہیں ختم ہوگا، کچھ لوگ بچ جائیں گے. وہ پھر حملہ آور ہوگا مکہ کی طرف، وہ پھر وہاں چلے گا. لیکن جب مقام بیدا پہ پہنچیں گے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے خسف بہم، تو پھر میرا رب اس لشکر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا. ایک اور روایت ہے، یہ حضرت امام محمد بن حنفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب مولا کائنات شیر خدا تاجدار حضرت علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا، کسی شخص نے سوال کیا، آپ سے پوچھا کہ بتائیے کہ مہدی کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے. مولا کائنات سے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسی کیفیت ہوگی، یہ نبی آخر الزمان کی امت میں سے آخری امام تشریف لائیں گے اور یہ آخری وقت ہوگا اس کائنات کا جس وقت وہ جلوہ گر ہوں گے. قبلہ اس وقت تکفیر کی کیفیت کیا ہو جائے گی. آج تو تکفیر ہی کوئی نہیں ہے. آج یا تو انسان پہ یہ الزام لگتا ہے کہ یہ رافضیت ہو گئی، یا الزام یہ لگتا ہے ہلکا پھلکا افراط و تفریط ہو گیا. مولا کائنات نے فرمایا اس وقت تکفیر کی یہ کیفیت ہو جائے گی اذا قال الرجل اللہ اللہ قتلا، اگر کوئی انسان اس وقت اللہ اللہ بھی کرے گا تو اسے بھی قتل کر دیا جائے گا. اس وقت یہ کیفیت نہیں ہوگی کہ آپ کسی ذات کا کسی امام کا نام لے رہے ہیں، توحید کا نام بھی لیا جائے گا تو قتل کر دیا جائے گا. اس کیفیت میں پھر حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے اور آپ کے آنے سے جہاں پہلے تکفیر کی کیفیت ہے پھر توحید اور وحدت کی کیفیت کیا ہو جائے گی. جو ہم پہلے وحدت کی بات کر رہے تھے، تین چیزیں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کے آنے سے سب سے پہلے تو یہ ہوگا یؤلف اللہ بین قلوبہم، میرا رب ساری انسانیت کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دے گا. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمت اخوانا. پھر جب دلوں میں الفت پیدا ہو جائے گی پھر ارشاد فرمایا لا یستوحشون الی احد، پھر لوگوں کو ایک دوسرے سے کوئی وحشت نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا. امام مہدی کے صاحب سارے ایک دوسرے سے محبت کرنے
کرنے والے ہوں گے، وَلَا يَفْرَحُونَ بِأَحَدٍ، اور پھر یہ بھی نہیں ہوگا کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے وہ امام مہدی کے علم کے سائے تلے آ جائیں گے، وہ اللہ کی طرف سے محبت دل میں ڈالی جائے گی اور امام مہدی کی اقتداء میں کھڑے ہو جائیں گے۔ ان دونوں احادیث کو حضرت امام حاکم نے فرمایا کہ یہ صحیح الاسناد ہیں اور شیخین کی شرائط میں۔ واہ واہ، جناب مولانا حیدر علوی صاحب، جیسے آپ تینوں علماء کرام تفصیلات بتا رہے ہیں، ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دور کی اور اس کانسیپٹ کی اتنی تشریح فرمائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اس کی پوری تفصیل سے آگاہ ہونا چاہیے، ورنہ رسول پاک اتنی تشریح نہ فرماتے۔ یعنی تصور مہدویت، امام مہدی علیہ السلام کا تصور رسول پاک کے نزدیک، اسلام کے نزدیک بہت اہم ہے کہ تفصیل سے اسے جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادہ خاص سے قیامت قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا، تب بھی اس آخری دن کو اتنا طویل فرما دے گا کہ میرا آخری فرزند تشریف لائے گا اور وہ 7 سال حکومت فرمائے گا اور پھر دنیا کو امن و سلامتی اور عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یعنی یہ اتنا پختہ عقیدہ، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو ذات ہے وہ امام منتقم کی بھی ہے، آپ انتقام لیں گے ان سے جنہوں نے رسول اللہ اور آپ کے آباء و اجداد اور خاندان کی توہین یا تذلیل کی ہے، آپ نے آنا ہے اور ان سے انتقام لینا ہے۔ لیکن جہاں حضور یہ فرماتے ہیں یہ جو میرا علی ہے نا، یہ روشن چہروں والوں کا امام ہے، یعنی آج لوگ کہتے ہیں یہ چہرے کی روشنی کیا اہمیت ہے؟ بھائی تمہارے پاس اگر نہیں ہے، نحوست ہے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ لیکن علی امام انہی کا ہے جن کے چہرے روشن ہوں گے۔ اچھا، جب مولا علی شیر خدا روشن چہروں والوں کے امام ہے، تو جو ان کے فرزند ہیں امام محمد مہدی علیہ السلام، وہ بھی روشن چہروں والوں کے امام ہوں گے اور روشن سیرت و کردار والوں کے امام ہوں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم مہدی علیہ السلام کے نام کے نعرے تو لگائیں لیکن کردار میں کہیں بھی کردار مہدی کا کوئی تصور ہمارے اندر موجود نہ ہو، تو محض نعروں سے ہم لشکر مہدی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ یعنی جو اپنی زندگی میں عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، شریعت کو نافذ نہیں کرتے، یعنی یہ وہ وقت ہے جب ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں تو ہم پورے معاشرے میں، اسپیشلی مسلم معاشرے کے اندر ہر فرد کو یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم ظہور امام محمد مہدی علیہ السلام کی دعا کر رہے ہیں تو کیا ہمارا کردار بھی میچ کر رہا ہے سیرت و کردار امام محمد مہدی علیہ السلام سے، یا وہ آ کر یہ نہ ہو کہ کسی ایسے گروہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو عدل و انصاف پر مبنی ہو، جو صالح کردار پر مبنی ہو، اور ہم وہاں کہیں کسی تھرڈ کلاس میں نہ کھڑے ہوں۔ اس لیے آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام محمد مہدی علیہ السلام کے لشکر کا حصہ بن جائیں تو ضروری ہے کہ کردار مہدوی، کردار علوی، کردار مصطفوی ہم اپنا لیں، کیونکہ اس کو اپنائے بغیر ہم نہ تو امام محمد مہدی علیہ السلام کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں، نہ حشر میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان منتظرین امام محمد مہدی کا حصہ، کیونکہ یاد رکھیے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام کے لشکر کا حصہ بننا صرف کمال نہیں ہے، آپ کے ظہور کی دعا کرنا اور آپ کا منتظر رہنا بھی ایک ثواب اور عبادت کا حصہ ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے اس لشکر میں ہم شامل ہو رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ یعنی جو منتظر ہے اگر اس کے اندر اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ اس نے اپنے کردار میں روشنی لانی ہے، اپنے کردار کو روشن کرنا ہے، تب وہ منتظر کہلائے گا۔ تو یقیناً ہمیں اپنے کردار پر بھی نظر ثانی اس موقع پر اس لیے کر لینی چاہیے کہ وہ امام فرزند رسول ہیں۔ جی جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب، 2-1 منٹ ہمارے پاس وقفے سے قبل ہیں، اور وقفے کے بعد شاید پھر ہمارے پاس پیغام لینے کا وقت ہو، اور کویشچن میں نے اب یہ کرنے تھے کہ اب سب کچھ جاننے کے بعد ہم کس طرح تیار ہوں، یہی سوال پھر وقفے کے بعد آپ دونوں شخصیات سے، اور آپ جتنا بھی ٹائم ہو اس کے بعد جاری رکھیے گا۔ جی دیکھیے، بنیادی طور پر ہم جب کہتے ہیں کہ نبی کریم نے ہمیں متوجہ فرمایا ہے مہدی منتظر کی طرف، بالکل، تو منتظر کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ انتظار بھی کرنے والے ہوں گے۔ جی بالکل، وہ منتظر ہیں، ہم منتظر ہیں۔ بے شک۔ منتظر اور منتظر میں اسی طرح جس طرح سے عاشق اور معشوق میں ایک سنخیت، یکسانیت، مشابہت ہوتی ہے، بالکل صحیح، اسی طرح سے منتظر اور منتظر کے درمیان بھی ایک سنخیت، مشابہت اور رابطہ ہونا ضروری ہے۔ کوئی شک نہیں۔ وہ رابطہ شعوری ہوگا تو ہم اس سانچے میں ڈھلیں گے جس سانچے میں منتظر ہوں۔
بالکل صحیح. لیکن اگر ہم شعوری طور پر نہیں جائیں گے تو پھر ہم ایک عام مخلوق کی طرح سے بہیو کریں گے. ایک عام مخلوق جب مصیبت آتی ہے تو اس کے مقابلے کے لیے پھر اپنے آپ کو تیار کرتی ہے. لیکن انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے. یہ جو انتظار کا فلسفہ ہے، میں روایت پڑھ دیتا ہوں. افضل العبادتی انتظار الفرج. سب سے افضل ترین عبادت مہدی منتظر کے ظہور کا انتظار ہے. تو یہ جو انتظار اتنی بڑی عبادت ہے، کس حوالے سے ہے؟ اس حوالے سے کہ آپ شعوری طور پر اس منتظر کی آمد کے نتیجے میں جو صورتحال کائنات میں بننی ہے، اس صورتحال کے لیے خود سے قدم اٹھانا شروع کر دیں. آپ منتظر کے منتظر کیوں ہیں؟ جب وہ آئیں گے تو عدل قائم کریں گے، تو آپ عدل کے قیام کے لیے قدم اٹھائیں گے تو ان کے قریب پہنچیں گے. لیکن اگر آپ خود اس عدل کی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے تو ان کی آمد پر بھی آپ کبھی بھی نہیں بن سکیں گے. اس لیے انتظار شعوری ہونا چاہیے، ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس شعور کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جس نے آنا ہے اس کو افراد کی ضرورت ہے، اس کو سپاہیوں کی ضرورت ہے، اس کو زندگی کے مختلف شعبوں کے ماہرین کی ضرورت ہے جو اس انسانی باکمال معاشرے کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کر سکیں، اور ہم ان میں سے ہونے چاہیے. وقفے کے بعد آپ بات مکمل کیجئے گا اور میسیج بھی دیجئے گا اور پھر باقی شخصیات. جی ناظرین، بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. آج کی رات ہے اور مانگ لو چشم تر مانگ لو. جی ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور آج کے پروگرام کا یہ لاسٹ سیشن ہے. جی اب لاسٹ سیشن میں بہت امپورٹنٹ کویشچن علماء کرام سے، کہ یہ معلوم ہو گیا کہ رسول پاک نے تصور مہدی علیہ السلام کو بہت اجاگر کیا، بڑی تفاصیل بیان کی، اور اس کانسیپٹ کو ماننا سمجھنا یہ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ رسول پاک نے فرما دیا ہے اور ہمارے لیے واجب ہے. لیکن اب ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اجتماعی طور پر خود کو کیسے تیار کریں؟ دو منٹ ہیں آپ تمام علماء کرام کے پاس، ہمیں فرما دیجیے. دیکھیے، جب ہم امام مہدی آخر الزمان کی بات کرتے ہیں تو ایک اسلامی مسلمہ عقیدے کی بات کرتے ہیں جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ شخصیت ہے جس کا انتخاب ہم نے نہیں کرنا، اللہ نے کرنا. بالکل درست، اللہ نے کیا ہوا ہے. لہٰذا اب مستقبل کی امامت اور مستقبل کی رہنمائی اور ہدایت کا جو سرچشمہ ہے اس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اور اس کا انتخاب کرنے کے بعد ہمیں اس کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے. یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر آپ مستقبل کے ایک بہت بڑے کانسیپٹ کو کلیئر بھی کر سکتے ہیں اور پوری امت کو اس بنیاد پر جوڑ بھی سکتے ہیں. بالکل. اور اس میں اگر اختلاف بھی ہے تو وہ بہت ہی جزئی مسائل میں ہو سکتا ہے، لیکن کلیات میں سب کے سب متفق ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر اس عالمگیر الہی حکومت کے قیام کے جو علمبردار ہیں ان کی معرفت پر تمام مکاتب فکر کو زور لگانا چاہیے. بالکل. تمام مکاتب فکر کو اس حوالے سے کانفرنسز کا انعقاد کرنا چاہیے. ماضی کی نسبت مستقبل زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور تمام مکاتب فکر کو اس حوالے سے تحقیقی کام کرنا چاہیے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ خود جامعہ بنوریہ کے بعض اساتذہ نے بھی اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں. تو ایک خوشائند بات ہے. باقی مسالک کے علماء کرام کو بھی، حتیٰ اس وقت تو میں دیکھ رہا ہوں کہ عرب دنیا میں بھی، حتیٰ جن کو آپ سلفی کہتے ہیں، انہوں نے بھی ان موضوعات پر اچھی کتابیں لکھی ہیں. ان کتابوں کو، ان معارف کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے درمیان شائع ہونا چاہیے، تاکہ جب آپ کا علم اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا تو آپ کی اٹیچمنٹ اور آپ کے تعلق میں بھی اسی حساب سے طاقت آئے گی. لہٰذا اگر ہم ایک تابناک مستقبل جس کی نبید قرآن کریم نے دی ہے اس طرف جانا چاہیں تو پھر اس موضوع کو ایک بنیادی موضوع بنا کر اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق صاحب، جو آخری جملہ
जनाब आगा अमीन शहीदी साहब ने कहा, बहुत इम्पॉर्टेंट कि ये एक बुनियादी मौजू है। उम्मत मुस्लिमा को मुस्तकबिल की जानिब देखना चाहिए, और जब इसको देखते हैं तो इस पे इत्तेफाक नज़र आता है, इत्तेहाद नज़र आता है। हम क्या करें कि इंतज़ार इमाम के लिए तैयार हैं। जी, जिस तरह हज़रत ने इरशाद फरमाया कि इन मौज़ूआत पे हमारे लेक्चर्स भी होने चाहिए, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, और जो अलामात हैं आपके ज़हूर की, जो अहादीस में बयान की गई हैं, लोगों को उनसे आगाह भी करना चाहिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशादात फरमाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने फरमाया जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनकी इक्तिसादी नाकाबंदी हो जाएगी, और आप यूँ समझिए कि उसके बाद इमाम का ज़हूर होने वाला है। तो हमें उन अलामात को भी समझना चाहिए कि हम किस चीज़ के करीब जा रहे हैं। ये भी अलामत बयान की गई है कि उस साल हज में मिना में कत्ल आम होगा, ये कैफियत भी होगी। और फिर ये सबसे बड़ी बात समझने वाली, जिस आका ने इरशाद फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं, लेकिन ऐसे लोग आएंगे जो झूठा दावा नबूवत करते रहेंगे। और इसी तरह इमाम महदी पाक के हवाले से भी बहुत सारे लोग आए जो महदी होने का दावा करते रहे। अहादीस और कुरान की रोशनी से हमें ये पता चलता है कि जो सच्चा महदी होगा वो खुद दावा नहीं करेगा, वो खुद ऐलान नहीं करेगा, लोग उनको तलाश करेंगे और उनको अर्ज़ करेंगे, जिसके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया युबायउ रजुल बैन रुकन वल मकाम, कि आप जब मस्जिद हराम में होंगे तो रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान आपकी बैत की जाएगी, और सर पे आप अमामा बांध के तशरीफ़ लाएंगे। अमामा होगा मुस्तफ़वी और हाथ में तलवार होगी हैदरी। उस कैफियत में जब आप तशरीफ़ लाएंगे तो हम उन अलामात को समझें। अगर हम इस मौजू से दूर रहेंगे तो जिस तरह हज़रत ने फरमाया जब तक आपके अंदर अदल का जज्बा ही पैदा नहीं होगा तो इमामुल अदल की इक्तदा भी तो आपको नसीब नहीं होगी। और ये आयत मुबारक, इस पर मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, जो बिल्कुल वाज़े इस बात का इशारा दे रही है, वाज़े है। और मोहब्बत में इशारा ही सब कुछ होता है, खोल के लिख दिया जाए वो ज़रूरी नहीं होता। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि आमनू वयअबुदूननी ला युश्रिकून बि शैय्अन वमन कफ़र बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। तो हमें यकीनन इंतज़ार की इस कैफियत में, इंतज़ार में भी लज्जत है। मेरा रब इसका फल यकीनन उम्मत मुसलमा को बहुत शानदार अता फरमाए। जी, जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, पूरे प्रोग्राम के पैगाम का बोझ आप पर आ गया है। 2 मिनट है हमारे पास, पूरे पैगाम का खुलासा ऐसा यादगार कि हम अपनी ज़िंदगियों को फिर उसके मुताबिक ढाल लें। देखिए, आज भी उम्मत मुसलमा को अपने सर फ़ख्र से बुलंद करने चाहिए कि एक हस्ती ने आकर उम्मत मुसलमा को वर्ल्ड इस्लामिक सुपर पावर बनाना है और ये तोहफ़ा पेश करना है। लेकिन क्या जब उम्मत मुसलमा पूरी दुनिया की पावर बनेगी तो क्या उस लम्हे इसी किरदार के साथ हम दुनिया की सुपर पावर बन सकते हैं? इस पे हमें नज़र सानी की ज़रूरत है। जैसे आज के प्रोग्राम में हमें ये पता चला कि उम्मत मुसलमा के तमाम फ़िरके या जो अपनी ताबीरात मसालिक रखते हैं वो अपनी मुख्तलिफ़ ताबीरात के बावजूद तसव्वुर इमाम महदी पर मुत्तफ़िक हैं। तो इस वक्त जो एक निसाब तालीम की बात हमारी हुकूमत कर रही है, मैं उन्हें दावत फ़िक्र देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि उम्मत मुसलमा के अंदर, पाकिस्तानी कौम के अंदर एक फ़ख्र की कैफियत पैदा हो तो आपको एक बाब पूरा इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम की सीरत व किरदार और आपकी जो नबी करीम साहिब औलाक ने सीरत बयान की है उसके ऊपर लाजमी होना चाहिए, ताकि जो तहरीक महदवियत है वो भी ज़ोर पकड़े और उम्मत मुसलमा भी अपने सीरत व किरदार के ज़रिए लश्कर इमाम महदी के लिए अपने आप को तैयार करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत प्रोग्राम और गुफ्तगू और मुस्तकबिल के बारे में ये प्रोग्राम था। उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल, दुनिया का मुस्तकबिल। वो इकबाल ने कहा था ना कि कभी है हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नयाज में। जब पूरे उम्मत मुस्लिमा की ये कैफियत होगी, या इकबाल ने ही एक और जगह कहा था कि दुनिया को है उस महदी बरहक की ज़रूरत हो जिसकी निगाह ज़लज़लाए आलम अफ़कार। सुभान अल्लाह। तो खुदा करे कि हम उस सरापा इंतज़ार का मंज़र पेश करें ताकि वो मुंतज़र तशरीफ़। क्या बात है। इसी पैगाम के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहेंगे। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। नाज़रीन, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। जाते जाते आरिफ कुरैशी से हम गुजारिश करेंगे कि वो इख्तितामी कलाम पेश करें। आएंगे देखना आएंगे मोहम्मद महदी, आएंगे देखना आएंगे
شہ کونین نظر آئے گا، ان میں عکس شہ کونین نظر آئے گا، رب سے بندوں کو ملائیں گے محمد مہدی، رب سے بندوں کو ملائیں گے محمد مہدی، اور جب وہ آئیں گے تو خوشیوں کا سویرا ہوگا، جب وہ آئیں گے تو خوشیوں کا سویرا ہوگا، فیض پنجتن کا لوٹائیں گے محمد مہدی، فیض پنجتن کا لوٹائیں گے محمد مہدی، اور ان قیامت کی خبر پیارے نبی نے دی ہے، ان قیامت کی خبر پیارے نبی نے دی ہے، رب سے بندوں